یہ بھی بیانیہ بیانہ شروع کر دیا. کیا ملا عمران خان صاحب کے بارے میں؟ وہ تو صادق اور امین ہیں. صادق اور امین ہیروں کا بزنس کر رہے تھے منی گالا میں. صادق اور امین غداری کے فتوے دے رہے ہیں بنی گالا میں. صادق اور امین زمینوں پر قبضے کر رہے تھے منی گالا میں. صادق اور امین توشہ خانہ کی ریٹس لگا رہے تھے اور اپنے توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں ان کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے. صادق اور امین کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ ملک کی خارجہ پالیسی تباہ، ملک کی معیشت تباہ، ملک کا روزگار تباہ، ملک کی بجلی تباہ، ملک کے اندر جو حالات ہیں کچھ نہیں، کیونکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کس طرح بنی گالا کو منی گالا بنایا جائے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اب آپ نے عوام کو بتانا کچھ نہیں ہے، اب آپ نے جواب دینا ہے. جواب دینا ہے کہ بنی گالا منی گالا کیسے بنا، جواب دینا ہے اثاثوں میں اضافہ کیسے ہوا، جواب دینا ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا، جواب دینا ہے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کا، جواب دینا ہے اس کرپشن کا جو بشرا بی بی اور فرح گوگی صاحبہ کے نام پر آپ نے کروائی. اور پھر کہتے ہیں عمران نے تو نہیں کی، خان تو بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، کوئی چور نہیں ہے. یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے بشرا بی بی اور فرح گوگی صاحبہ کے ذریعے کرائیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں الزام لگا رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کیونکہ اب انکوائری اور انویسٹیگیشن کا آغاز ہو چکا ہے. جی شاکر عباسی صاحب، آپ کو بتانا پڑے گا عمران خان صاحب، اور اس وقت نہیں یاد آنا چاہیے آپ کو بتانا جس وقت اپنے ثبوت، اپنی کرپشن اور اپنا ڈاکہ عوام کے سامنے آ رہا ہے. کیوں آپ کی بشرا بیگم، کل آپ کی پریس کانفرنس یہ ہونی چاہیے تھی، بتانا چاہیے تھا کہ کون ہے بشرا بیگم. کیوں بشرا بیگم یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ اداروں کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف ٹرینڈز چلاؤ. یہ نوجوانوں کو آپ دے رہے ہیں سبق، یہ نوجوانوں کو ہدایت دے رہی ہیں بشرا بی بی. اور بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ جس وقت میری بچی فرح گوگی کے بارے میں کرپشن کی بات آئے گی، کرپشن کے ساتھ جوڑا جائے گا تو غداری کا، ان کے ساتھ غداری لنک کرو، اداروں کے خلاف کیمپین چلاؤ. وہ تمہیں پتہ ہے یہ کہتی ہیں آگے سے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہیں. اعلیٰ منصب پہ روحانیت کے آپ کے بقول بشرا بی بی فائز ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے وہ تو گھریلو خاتون ہیں. گھریلو خاتون جو ہیں وہ اپنی کرپشن اور بزنس ٹرانزیکشنز کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی پڑیں گی. بتائیں کہ ان تمام گرفتاریوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ، میکویلین مائنڈ سیٹ عمران خان صاحب کا تھا، جنہوں نے یہ بھی پلان کیا کہ رانا ثناء اللہ پہ 2 کلو ہیروئن ڈال دو. تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور کہتے ہو کہ میں بتاؤں گا. ہم بتائیں گے. عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو آپ کے اس مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اب جو پوری مہم چلائی جا رہی ہے کہ جو آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا کہ سائفر کے بارے میں، کہ سائفر سے لنک کرو، غداری سے لنک کرو. میں اس عوام کو حصے کو بھی کہنا چاہتی ہوں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو ان کے جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے کہ یہ آڈیو، اس کا کانٹینٹ، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ آڈیوز اس طرح لیک نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا موقف رہا ہے. لیکن اس وقت ڈھول اور طبلے بجاتے تھے کیونکہ دوسروں کے بارے میں یہ آتا تھا. اور آج یہ پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بشرا بی بی کا یہ اوپینین ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ بشرا بی بی کا یہ اوپینین ہے کہ غداری کے پرچے بناؤ، اداروں کے خلاف مہم چلاؤ، ریاست کے خلاف مہم چلاؤ، اور جس وقت اپنی کرپشن کی بات آئے تو اس کو غداری کے ساتھ لنک کرو. جواب دینا پڑے گا. آج مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے. جواب عوام کو بتانا پڑے گا کہ آج ملک میں لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران خان ہے. آج بتانا پڑے گا کہ ملک کے اندر جو خارجہ پالیسی کی تباہی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام 4 سال جو ہوتا رہا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. آج ملک کے اندر اگر معیشت تباہ ہے، روزگار تباہ ہے، ملک کی جس کو دن رات، ہم خالی رو نہیں رہے آپ کی طرح، 4 سال آپ روتے رہے. یہ تمام تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟
یہ خالی انرجی کی تاخیر بتا رہی ہوں. یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ اس سیاسی انتقام میں لگے ہوئے تھے. آپ کی پرائیورٹیز مختلف تھیں. آپ کی پرائیورٹیز بجلی بنانا نہیں تھی. آپ کی پرائیورٹی مہنگائی کم کرنا نہیں تھی. آپ کی پرائیورٹی معیشت کو ٹھیک کرنا نہیں تھی. آپ کی پرائیورٹی نوجوان کو گمراہ کرنا تھی, اس کو روزگار دینا نہیں تھی. آپ کی پرائیورٹی کشکول لے کر در بدر ہونا تھا. آپ کی پرائیورٹی کبھی سیلف ریلائنس نہیں تھی. آپ کی پرائیورٹی معیشت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا. آپ کی پرائیورٹی کبھی بھی اکنامک سٹیبلٹی نہیں تھی. اگر ہوتی تو 2018 میں 6% پہ ترقی تھی, اس کو آگے لے کر چلتے. 2.3% پر مہنگائی تھی, اس کو آگے لے کر چلتے. لوڈ شیڈنگ 0 تھی, اس کو آگے لے کر چلتے. آپ کی پرائیورٹی صرف فراگوگی کے ذریعے پنجاب اور وفاق میں اور خیبر پختونخوا کے اندر صرف ڈاکے مارنا تھا, کرپشن کرنا تھا. اور پھر ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ گورنمنٹ ہوتے ہوئے یہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں تو آپ کارروائی کیوں نہیں کرتی. اور اب جب کارروائی شروع ہے, اب جب انویسٹیگیشنز شروع ہیں, اب جب طلبی شروع ہے, اب جب جواب دینے کا وقت آ رہا ہے, تو کہتے ہیں میں بتاؤں گا کس کو تھریٹ کر رہے ہیں. ان کو تھریٹ کر رہے ہیں جن کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا تھا, ان کو تھریٹ. اور جس وقت آج ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں, آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں, آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, تو اس وقت بشرا بی بی کہتی ہیں کہ اداروں کے خلاف مہم چلاؤ, ٹرینڈز چلاؤ, نوجوانوں کو یہ تلقین کرتی ہیں اور ہدایت دیتی ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ عوام کو گمراہ تو 4 سال کرتے رہے, اور یہی بیانیاں بنا بنا کے چور چور کا 4 سال کیوں نہیں ثابت کیا؟ کیوں نہیں ثابت کیا ایک بھی الزام؟ کیوں؟ قانون بھی وہی تھا. آج کہتے ہیں نیب کی امینڈمنٹس جو ہیں وہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. تو 4 سال جو نیب آپ کے پاس تھا, کیوں نہیں کیس ثبوت دیے؟ کیوں سپریم کورٹ سے شہباز شریف کے خلاف اپلیکیشن واپس لے لی؟ کیوں نہیں بخاری صاحب پچھلے دروازے سے چلے گئے کہ ہم اپنی وڈرا کرتے ہیں اپلیکیشن کو؟ کیوں لاہور ہائی کورٹ میں ثبوت نہیں دیے؟ کیوں نیشنل کرائم ایجنسی کو جھوٹے کاغذات بھجوا کر ثبوت دیے؟ کیوں نہیں ثابت کیا؟ اگر کوئی چوری ہوئی تھی تو کیوں نہیں ثابت کر سکے؟ کیونکہ چوری ہوئی نہیں تھی, آپ نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا. اگر کوئی بیرون ملک سازش آپ کے بقول ہوئی تھی تو پھر آپ نے 8 مارچ کو عوام سے خطاب کر کے کیوں نہیں اس کے بارے میں عوام کو بتایا؟ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنا؟ کیوں نہیں الیکشن کال کیے؟ کیوں نہیں اسمبلیاں تحلیل کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. اور اب جب اپنی کرپشن سامنے آتی ہے, جب ہر روز جو ورقہ اٹھاؤ, جو پیج اٹھاؤ, جو کاغذ اٹھاؤ, آپ کی کرپشن سے اٹا پڑا ہے. اور جس وقت انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس وقت آپ کو یاد آ گیا کہ میں بتاؤں گا. بتائیں عوام کو. اور بتانا عوام کو, جو 10 لاکھ لوگ آنے تھے پریڈ گراؤنڈ میں, 10,000 12,000 لوگ آ گئے. وہ بھی آہستہ آہستہ, یہ جو روز آپ کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں نا, عوام کو آپ نے بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا تھا. عوام بہت عقل مند ہے, ذی شعور ہے, اور آپ کی ان تمام جھوٹوں اور ان تمام چیزوں کو جان چکی ہے کہ یہ صرف ملک میں انتشار, فساد, افراتفری اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اس لیے یہ تمام باتیں روز اب آپ کے سامنے بھی آئیں گی, کیونکہ تحقیقات کا عمل شروع بھی ہو چکا ہے اور تیز بھی ہو چکا ہے. ان تمام ڈاکے چوریوں, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا منی ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو ان کی جیبوں میں گئی ہیں, جو ان کے کارٹلز اور مافیا کی جیبوں میں گئی ہیں, وہ عوام کا پیسہ تھا. اس لیے یہ ایک ایک پائی کا